بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بل أسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بحمداللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت 140 اور 141 جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اور یوں بحمداللہ تعالی تفسیر قرآن مجید کی سطر میں ہمارا پہلا پارہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے پہلے پارے کے اس آخری حصے میں اور سورہ البقرہ کی ان مبارک آیات میں اللہ کریم نے اہل کتاب کے بہت سارے احوال جو ہیں یعنی یہود و نصارہ کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ان کے عقائد ان کے باطل عقائد کا رد اور اسلام کے اوپر ان کے جتنے بھی فکری حملے ہو سکتے تھے ان سب سے اہل اسلام کو عقیدے میں حق اور باطل کا واضح شعور دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس میں بہت سارے احکام ان کی حکمتیں اور مسلمانوں کو عقیدے کا شعور جو ہے
ان آیات کے اندر وہ عطا فرمایا ہے۔ وہی سلسلہ کلام جو ہے وہ اس آیت پاک میں بھی جاری ہے۔ فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ اس دور کے اہل کتاب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے، معاذ اللہ، جب دیکھیے جب کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نا عقائد کے اوپر، اور کہ عقیدہ حق کون سا ہے اور عقیدہ باطل کیا ہے، کسی بھی معاملے میں باطل غلط عقیدہ کون سا ہے اور کسی بھی معاملے میں حق اور درست عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، جب اس کی کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ بحث کریں، ڈسکشن کریں، تو ڈسکشن کرتے کرتے جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے تھے، کیا چیز ختم ہو جاتی؟ دلائل ختم ہو جاتے، وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے خالق و مالک ہونے کا نہ تو وہ انکار کر سکتے دلائل کی بنا پر، نہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اور حضور کے نبی ہونے کا جو ہے وہ دلائل سے انکار کر سکتے۔ جب ان سے کچھ بھی نہ بن پاتا تو پھر وہ انگان ہم جسے کہتے ہیں فوری طور پر یک بیک وہ پھر اپنے آپ کو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل کے ان مبارک انبیاء کے ساتھ پھر اپنے آپ کو یکدم چھلانگ لگا کر تو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے پیغمبروں کے ساتھ منسوب کرتے اور کہتے چونکہ ہم ان کی اولاد سے ہیں سو اس لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر وہ دوسری طرف آ جاتے اور پھر اس میں کرتے کرتے یہاں تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی کہ وہ مبارک ہستیاں اور وہ بابرکت وجود اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر اور رسول پھر ان کی طرف معاذ اللہ یہ نسبت کرتے کہ معاذ اللہ یہودی کہتے کہ وہ بھی یہودی تھے اس لیے ہم سچے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے کہ معاذ اللہ وہ عیسائی تھے اس لیے ہم سچے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو ان مبارک انبیاء کے ساتھ اپنی نسبت دیتے مسلمانوں کے سامنے۔ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جواب جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا فرما رہا ہے، اور مخاطب ان سے ہے، کن سے؟ اہل کتاب سے۔ کس سے مخاطب؟ اہل کتاب سے، کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم اب یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ اب تم مسلمانوں کو یہ آنسر بیک کرتے ہو کہ معاذ اللہ اسماعیل جو ہے وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ کبھی تم یہ کہتے ہو، یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ اسحاق علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ وہ عیسائی تھے، اور کبھی یعقوب علیہ السلام کا نام لیتے ہو، کبھی ان کی اولاد میں جو دیگر انبیاء گزرے کبھی تم ان کا نام لیتے ہو۔ بھئی ایسا معاملہ کوئی نہیں، اس کی فرمایا قل اانتم، آپ ان سے کہیے اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا ان کو بھیجنے والا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ تھے کیا؟ اور ان کو یہ جواب ارشاد فرما دیجئے کہ کون زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جاننے والے ہو یا وہ زیادہ جانتا ہے جو کہ ان کو بھیجنے والا ہے؟ اس لیے کہ یہودی جو ہیں یہ بیسکلی طور پر یہ امت ہیں اور امتی کہلاتے ہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ کس کی امت کہلاتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ مگر جب اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے تو نسبت دینے میں وہ جناب ابراہیم سے لے کر یعقوب علیہ السلام تک سب کا نام لیتے تھے۔ عیسائی جو ہیں یہ اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے نسبت دیتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مگر جب ان کو کسی عقائد کے جو دلائل تھے ان کا جواب نہیں تھا، پھر وہ بھی اپنے آپ کو ان انبیاء کو بھی اپنی جو ہے وہ زمرے کے اندر اپنے طبقے کے اندر شامل کر لیتے تھے۔ حالانکہ یہ بڑی کلیئر اور واضح بات تھی کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی کئی 100 سال بعد ہوئے. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فالو کر لیں پورے بات کو کہ اصل تو تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہودی یا عیسائی ان انبیاء کو یہودیوں میں شامل کرتے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی 100 سال پہلے ہو گزرے، اور پھر وہاں تک رکتے بھی نہ تھے. کبھی یعقوب علیہ السلام کا نام لیتے، کبھی اسحاق علیہ السلام کا، کبھی اسماعیل علیہ السلام کا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کم و بیش 1000 سال کا فاصلہ تھا. کتنے سال کا کم و بیش؟ 1000 سال کا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کیٹیگری میں داخل کر لیتے تھے. اب اللہ کریم ان کو یہ سمجھا رہے کہ تم تو قوم ہو موسیٰ علیہ السلام کی. کس کی قوم ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو بھائی جو موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیاں یا 1000 سال پہلے پیغمبر ہو گزرے، ان کو خدا نخواستہ تم یہودیت میں کیسے شامل کر سکتے؟ بھائی اسحاق علیہ السلام بھی کئی 100 سال پہلے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام، ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام. اب فاصلہ تو کئی صدیوں کا ہے. اس کے بعد جو مذہب ہے جس کو تم جوڑتے ہو اپنے ساتھ، وہ تو اس سے کئی صدیاں بعد شروع ہوا. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ تو کم و بیش 2500 سال کا فاصلہ ہے. فرمایا تم عجیب لوگ ہو. عیسائیوں کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہودیوں کو خطاب کیا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ ان مبارک انبیاء کو اپنا مذہبی ہونا ثابت کرتے ہو کہ وہ بھی ہمارے مذہب سے تھے یا ہم بھی ان کے مذہب سے ہیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی صدیاں پہلے ہو گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی 100 سال پہلے ہو گزرے، تو وہ تمہارے ساتھ اور تم ان کے ساتھ کیسے منسلک ہو سکتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اس کتاب کے ایک ایک لفظ کا کیا کہنا. آپ بھی پوری توجہ فرمائیے اور زیارت کیجیے ان الفاظ کی. ان میں بڑی حکمتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نام لیتے ہیں انبیاء کے تو ایک پوری ترتیب ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام، کس کا نام؟ سیدنا. پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام. یہ جو ناموں کی ترتیب ہے یہ ترتیب زمانی ہے. یہ کیا ہے؟ ترتیب زمانی ہے. چونکہ پہلے ان میں سب سے پہلے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون سے نبی ہوئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوئے، ان میں پہلے تھے ترتیب زمانی کے اعتبار سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ پہلے ہوئے، تو اللہ کریم نے ان کا ذکر بھی پہلے فرما دیا. اب ان کے کم و بیش 14 یا 15 سال بعد پیدا ہوئے سیدنا اسحاق علیہ السلام. تو اللہ کریم نے ان کا ذکر جناب اسماعیل کے بعد کیا. اور پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام. تو حضرت یعقوب کا ذکر جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بھی بعد فرمایا. اس کو کہتے ہیں ترتیب زمانی. کیا کہتے ہیں؟ بولیے ترتیب زمانی، یعنی زمانہ اور وقت کے اعتبار سے، پیریڈ کے اعتبار سے. اس کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے. یہ ترتیب زمانی بھی ہے اور یہ ترتیب رتبی بھی ہے. کیا ترتیب رتبی؟ یعنی جس طرح ان کا مقام و مرتبہ تھا، جس طرح ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ سب سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا بلند، پھر ان سے زیادہ بلند رتبہ تھا سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، چونکہ ان کے والد گرامی تھے، اس لیے اللہ کریم نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان سے پہلے فرمایا، چونکہ ان کا رتبہ ان سے بڑا تھا. پھر جب سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بڑا رتبہ تھا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اس لیے اللہ کریم نے ان کا ذکر حضرت اسحاق سے بھی پہلے فرمایا. اور پھر ان سب سے زیادہ بڑا مرتبہ تھا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے اللہ کریم نے ان کا ذکر اس سے بھی پہلے فرمایا. اور بعض مفسرین نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جس مقام پر بھی ذکر پاک ہوتا ہے قرآن مجید میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا
اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، اس مقام پر بھی اللہ کریم ذکر پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کرتے ہیں، اس کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ جناب اسحاق سے دو وجہ سے بلند ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد پاک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے بھی چونکہ ان کا رتبہ زیادہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کی جد ہے، امام الانبیاء کی جد ہے، اور امام الانبیاء ان کی اولاد پاک سے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان دونوں بھائیوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں تو حضرت اسماعیل کا ذکر پہلے فرماتے ہیں اور حضرت اسحاق کا ذکر ان کے بعد کرتے ہیں۔ فرمایا ان ابراہیم ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم رہے، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کی اولادیں۔ اور یہ بھی ایک خاص لفظ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس کو اسباط بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسباط۔ ویسے اس کا لفظی معنی ہے اولاد، جیسے اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اولاد، لیکن ویسے بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط بولتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو اسباط بولتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق جو ہے یہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جب آپ پڑھیں نا کہ عرب کے اندر قبائل تھے تو قبائل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرق بھی ہے، یہ بڑا خفیف اور باریک فرق ہے، لیکن بعض مقام پہ آیا ہے۔ اور جب پڑھیں کہ وہ اسباط تھے، اس علاقے میں اسباط تھے، تو اسباط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے، اولاد سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ تم اے یہودیو، اے عیسائیو، تم ان عظیم انبیاء کو کس طرح کہہ سکتے ہو کہ معاذ اللہ وہ بھی یہودی یا عیسائی تھے؟ اللہ کے سارے نبی جو ہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے اور پلے باندھ لیجیے، دین جو ہے یہ ہمیشہ ایک رہا ہے۔ دین کیا ہے؟ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ سے دین ایک ہی ہے۔ ہر نبی کا دین واحد ہے، ہر نبی کا دین کیا ہے؟ سنگل ہے، این ہیت ہے۔ ہر نبی کا دین واحد ہے، ایک ہے، ایک ہی فکر ہے، اور ہر نبی کی شریعت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہ فرق ہے۔ دین کہتے ہیں ان بنیادی عقائد کو، ان اصولی عقائد کو، ان اصولوں کو اور ان عقائد کو جو سارے انبیاء کرام میں فیلس، کامن اور مشترک رہے ہیں، ان کو ہمیشہ دین کہا جاتا ہے۔ اور وہ دین سارے انبیاء کا، بولیے نا، دین سارے انبیاء کا ایک ہے۔ ہر نبی نے جو فیلس عقائد اور نظریات ہیں، ہر نبی نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک ہے۔ ہر نبی نے انسانیت کو یہی پیغام دیا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، ہر نبی نے لوگوں کو یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر ہر نبی نے اپنی اپنی اقوام کو اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے ہمیں، تم لوگوں کو اپنا پیغام دینے کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب فرما دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ نبوت و رسالت۔ پھر ہر نبی نے ہر قوم کو یہ کہا کہ تم جب مر جاتے ہو تو مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جس دن اللہ کریم سارے انسان جو روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب کو مینگان ایک ہی وقت کے لمحے میں مار دے گا، اور پھر پہلے انسان سے لے کر اس آخری انسان تک سارے انسانوں کو زندہ کر کے ایک میدان میں اپنے سامنے کھڑا فرما لے گا۔ ہر نبی نے ہر امت کو، ہر نبی نے ہر قوم کو عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت کا فیلس اور کامن پیغام عطا فرمایا۔ اس کو دین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کہتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت،
یہ وہ کامن پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو عطا فرمائے. اور یہی دین عقائد کا نام ہے بیسیکلی طور پر. دین کس کا نام ہے؟ عقائد کا نام ہے. اس کا اعمال میں سے بھی کچھ اعمال ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں، جیسے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہر نبی کی شریعت میں حرام رہا ہے، بدکاری ہر نبی کی شریعت میں حرام رہی ہے، اس طرح ظلم جو ہے وہ ہر جگہ پہ حرام ہی رہا ہے. یہ دین کے بنیادی عقائد ہیں اور یہ بنیادی اصول ہیں جن پر دین کی عمارت استوار ہے. پھر ہر نبی کے اپنے اپنے دور کے انسان کے فکری ارتقاء، تہذیبی ارتقاء، ثقافتی ارتقاء کے مطابق اور علاقائی جو اس کی صورتحال تھی، جو اس کی ضروریات تھی، ان کے مطابق اللہ کریم نے احکام الگ الگ عطا فرمائے. ان الگ الگ احکام کو شریعت کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں. سو ہر نبی کا دین ایک ہے، ہر نبی کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. مگر ہر نبی کی شریعت جو ہے وہ جدا جدا ہے. شرعی احکام جو ہے وہ تھوڑے بہت مختلف رہے ہیں زمانے اور وقت کے لحاظ کے اعتبار سے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی، جتنے بھی نبی ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کا یہ جو بات کے اندر جو فطرے نکل آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، ان انبیاء کا اپنا دین ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اسی طرف قرآن مجید جو ہے لوگوں کی رغبت دلا رہا ہے کہ ہمارے انبیاء تو یہ پیغام لے کر نہیں تھے آئے، اب تم خالی اتنا ہی کہو کہ ہم چونکہ ان کی اولاد سے کسی طریقے سے ہو گئے تو اب ہم اپنے دین کو بھی ان کے ساتھ منسوب کر سکے. فرمایا ایسا نہیں ہے. ان سارے انبیاء میں سے نہ کوئی نبی یہودی تھا، نہ کوئی نبی عیسائی تھا. قل انتم اعلم ام اللہ، فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. فرمایا اور اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. جو اس کے پاس کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کسی بات کی کوئی شہادت تھی تو وہ اس شہادت کو، اس گواہی کو چھپا گیا. شہادت و گواہی کو چھپا گیا. اس میں شہادت سے مراد کیا ہے یہ توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے. چونکہ معاملہ جو ہے وہ پیچھے یہود و نصارہ کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا. ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی شہادت تھی جس کو انہوں نے چھپا لیا؟ وہ شہادت تھی کہ ان کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے ساری خوشخبریاں جو تھیں ان کتابوں کے اندر موجود تھیں، ان کو انہوں نے چھپا لیا. حضور علیہ السلام کی نبوت، رسالت، حضور علیہ السلام کا میلاد، حضور کا ذکر، حضور کے اوصاف، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن مجید میں آگے فرمایا 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے خالی اپنے مصطفیٰ کے نہیں، ہم نے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کی صفتیں بھی تورات میں بھی بیان فرمائی تھی، انجیل میں بھی بیان فرمائی تھی. تو جس کے صحابہ کی بھی صفات موجود ہوں جو بھی پیدا بھی نہیں تھے ہوئے. آپ صحابہ کا مقام سمجھئے نا، یہ بار بار ذکر آ رہے، کل پھر انشاءاللہ آئے گا جب اگلی آیت کی بیان کروں گا. بھائی جو صحابہ بھی پیدا نہیں ہوئے، کئی صدیاں بعد جن کی پیدائش ہونی تھی، مولا کریم فرماتے ہیں میں نے ان کے اوصاف اور ان کی شان اور ان کی عظمتوں سے بھی تورات کو بھی بھرا ہے اور انجیل کے صفحات بھی میں نے بھرے ہیں. جن کی اتنی عظمت تھی ان کی پیدائش سے پہلے، سبحان اللہ، یہ بات سنیے کہ توجہ سے، جن کی پیدائش سے پہلے اللہ کے ہاں ان کی اتنی صفات اور عظمتیں تھیں، ان کی پیدائش کے بعد ان کی عظمتوں میں کمی کون کر سکتا ہے؟ کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، صدیوں پہلے اللہ نے جو کتابیں اتاری، فرمایا ان میں بھی ہم نے اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کی شانوں کے گیت گائے، ان میں بھی ان کی عظمتوں کو ہم نے بیان فرمایا. تو جس کے صحابہ کی عظمت پہلی کتابوں میں موجود ہوا، اگلی بات
جس کے فالوورز، جس کے ماننے والے، جس کے صحابہ، ان کی عظمتیں اگر پہلی کتابوں میں موجود ہوں تو اس نبی کی اپنی عظمتوں کا ان کتابوں کے اندر کیا عالم ہوگا. حتیٰ کہ قرآن مجید نے کم و بیش اس میں 2 مقام میرے ذہن میں کم سے کم 2 مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کو، فرمایا یہ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، متعصب ہو چکے ہیں. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوتے ہیں. کہ ہم نے اتنی شانیں اپنے آخری حبیب کی ان کتابوں میں بیان فرمائی، ہم نے اتنی شانیں اپنے پیارے مصطفیٰ کی تورات میں ذکر کی، انجیل کے اندر ذکر کی، کہ ان کتابوں کے پڑھنے والے ہمارے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ اور کوئی تھویل ہے ہی نہیں ہے اس مقام پر کہ حضور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مگر اس کے باوجود مانتے نہیں بلکہ انکار کرتے ہیں. یہ وہ شہادت تھی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے موجود تھی. یہ ان کے پاس وہ شہادت تھی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے موجود تھی، مگر بیان دیگر لوگوں کو، عوام کو نہیں تھے کرتے. اس کا بیان عوام کے لیے کرتے، بولیے نا، عوام کے لیے کرتے نہ تھے. عوام الناس ان باتوں کو چھپاتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کیا بات ظاہر ہوئی؟ ایک بات وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی شانوں کا علم ہوتے ہوئے حضور کی شانوں کو چھپا لینا، یہ طریقہ کفار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کفار ہے. مومنوں کا ایسا طریقہ نہیں ہے کہ حضور کی شان کا علم بھی ہو تو لوگوں میں بیٹھ کے اس کو چھپا دیا جائے، یا معاذ اللہ حضور کی شانوں میں کمی کرنے کی خفیہ پلاننگ کی جائے اور جان بوجھ کے ان مقامات سے صرف نظر کرتے ہوئے گزرا جائے. ایسا نہیں. جو حضور علیہ السلام کی شانوں کو جانتے، بوجھتے، سمجھتے ہوئے بیان نہیں کرے گا اور چھپائے گا، وہ لاکھ داڑھی رکھتا پھرے، اس کے 1000 کتابیں ہو جائیں، 10,000 اس کے مرکز ہو جائیں، جو مرضی دنیا میں اس کا ہوتا پھرے، وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ طریقے مسلم پہ نہیں، وہ طریقے کفر پہ، وہ طریقے کفر پہ. کہ حضور علیہ السلام کی شانوں کو چھپایا ان لوگوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اس شہادت اور گواہی کو چھپا دے جو اس کے پاس اس کے اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کے پاس اس کے اللہ کی طرف سے. اور اس میں گواہی کے احکام جو ہیں ان کا بھی اب ذکر آ جائے گا. کس چیز کے احکام؟ بولیے نا، کس چیز کے؟ گواہی دینے کے. کہ جب بندے کو کسی معاملہ میں عدالت طلب کر لے، یہ بات یاد رکھیے، جب عدالت کسی معاملہ میں انسان کو، مسلمان کو طلب کر لے کہ کوئی وہ اس معاملے کا بتنی ہو، وہ اس معاملے کا شاہد ہو، وہ اس معاملے کا گواہ ہو، تو عدالت جب گواہی دینے کے لیے بلا لے تو اس وقت گواہی کو چھپانے کی اجازت نہیں. یہ ظلم ہے اس انسان کا جو وہ اپنے اوپر اس دنیا میں کر رہا ہے. یعنی گواہی جہاں پہ لی جائے، کیا میں کروں؟ گواہی جہاں پہ، پھر مجھے گواہی جہاں پہ لی جائے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ آپ سے گواہی نہ ملے تو اب خام آپ ہی قسمیں قرآن اٹھاتے پھرو جی ساڑھے کو پوچھ لو جی. ایسے نہیں. اس طرح کی بات سے جو بالخصوص انسانوں کے ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں، عیوب ہوتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے سوائے فتنہ کے معاشرے میں کچھ بھی نہیں پھیلتا. یہ فتنہ ہے. ہاں جب کسی معاملے میں مثلا 2 بندے یہاں پہ جو ہے وہ جھگڑ پڑے، ایک بندے جا کے عدالت میں کیس فائل کر دیا، عدالت نے پوچھا لوگ تمہارے ارد گرد کون کون اس جھگڑے کو دیکھنے والا تھا. اب جو بندہ دیکھنے والا ہے اس کو عدالت طلب کر لیتی ہے، اس وقت اس کو 0.01% بھی کوئی بات چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی. اب بات جیسی اس نے دیکھی ہے وہ ساری بات ان کے سامنے وہ رکھ دے. اگر کوئی شخص بوقت ضرورت جب عدالت یا کوئی ایسی پنچایت اس کو بلائے جہاں پہ گواہی کی ضرورت ہو، اگر اللہ نے اس کو جو اس موقع پہ گواہ بنایا، اس کا جو بھی سبب بنا، اگر اس نے گواہی روک لی اور چھپا لی تو گواہی کا چھپانے والا ظالم ڈکلیئر کیا جائے گا. قرآن مجید کی سطروں پر زبان گواہی چھپانا ظلم بن جائے گا، چونکہ وہ چھپا لے گا تو انصاف نہیں ہو پائے گا.
کسی نہ کسی ایک فریق سے زیادتی ہو جائے گی، اور اس زیادتی کا باعث وہ بندہ ہوگا، اس لیے قبر و حشر میں پکڑ بھی اسی بندے اس گواہ کی جائے گی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت تھی بس اس نے اس کو چھپا لیا، اس نے اس کو چھپا لیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا اے لوگو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ جو تم کچھ چھپاتے پھرتے ہو یا جو ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہو، یہی توحید ہے اگر من کے اندر اتر جائے تو، یہی توحید ہے اگر من کے اندر اتر جائے تو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی کام سے بھی غافل اور بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے کہ کتنی چیزیں ایڈٹ کر کے میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، اس کو پتہ ہے ہر بات کا۔ اس دور میں ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ اگر کوئی سنے اس بات کو تو توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کسی کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کسی کے کام سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ جو اپنی مرضی کا دین کچھ لوگ لوگوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، وہ ان آیات کو پڑھیں، اکیلے بیٹھ کے غور کریں اور اللہ کے غضب سے ڈریں۔ کہ جو 1 گھنٹے کی کسی عالم دین کی ریکارڈنگ کریں تو ایڈیٹنگ کر کے 5 منٹ بعد اس کی سنا دیتے ہیں، کیونکہ بات وہ سنانی ہے جو ان کا ایک اپنا پورا پلان ان کا ہے، اس کے حوالے سے وہ لوگوں کے اندر لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ پلان ان کا ہو۔ یہ خاص طور پہ بات سن لیجیے، پلان ان کا ہو، پلاننگ ساری ان کی ہو، حکمت عملی بات ان کی ہو، زبان کرنے والا بندہ کوئی اور چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے پورے وسائل اور پوری پلاننگ کے ساتھ فتنے انہوں نے ابھارنے ہوتے ہیں، مگر اگر وہ خود زبان سے وہ بات کریں تو زبان اس بات کی ویلیو نہیں بنتی، اس لیے وہ لوگوں کو تلاش کر 10 منٹ کا میں کنفرم آپ کو کسی بھی میڈیا چینل کو یورپ کے اندر یا پاکستان کے اندر آپ انٹرویو دے کے دیکھ لیں، آپ چاہیں کہ 10 منٹ کا آپ کو انٹرویو نشر ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے 1 منٹ کا ایڈٹ کر کے وہ بات سنائی جائے گی جس کی ان کو ضرورت ہے، لیکن بندہ ایک اور چاہیے کہ وہ ان کی بات کرے۔ جتنے بھی مسلمان بھی خصوص اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کسی بات کو چھپا دیا، کیونکہ ان کا میڈیا سینٹر اس کو اس کی اجازت نہیں تھا دیتا، تو وہ یہ چھوڑ کر کوئی اور جاب کرنے کیوں اپنی قبر حشر تنگ کرتے ہیں؟ لیکن وہ جو کچھ پسے پردہ بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، وہ خبردار ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا کے اندر۔ اپنے رب کو اپنے سے دور مت سمجھو۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، آیت نمبر 141، فرمایا وہ ایک امت ہے جو کہ گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس نے جو کام کیے ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کام تم نے کیے تمہارے لیے ان کاموں کا بدلہ ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا تم سے ان کے کاموں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے ان کے کاموں کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا نہیں۔ جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے، ہسٹری کے اوپر اگر نظر دوڑاؤ تو احتیاط کے ساتھ دوڑاؤ، اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے، جو تمہارے باپ دادا ہو گزرے یا تم سے صدیوں پہلے لوگ ہو گزرے، فرمایا تم سے کسی پہلے گزرے ہوئے بندے کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، وہ جو ان کے معاملات تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور جو تمہارے معاملات ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی فکر کرو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا نہیں، ان کا عقیدہ و عمل ان کے ساتھ اور تمہارا عقیدہ و عمل تمہارے ساتھ، ان کے عقائد ان کے ساتھ ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، انہوں نے جو کمایا وہ دیکھ لیں گے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ،
فرمایا تم میں سے کوئی ایک ذرہ بھر جو نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور فرمایا تم میں سے ایک ذرہ برابر جو گناہ کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. صحابے کا اپنا عقیدہ و عمل ہے. اور میں اس تناظر میں اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کو دور حاضر میں بالخصوص اگر صحابہ کرام کے کچھ معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم افستند کر لیں. میرا بڑا بہتر مشورہ ہے اپنے آپ کو ستلے کر لیں, اپنے آپ کو رولی کر لیں, اپنے آپ کو خاموش کر لیں. اس لیے کہ قرآن مجید یہ رستہ دے رہا ہے کہ تاریخ میں گزرے ہوئے پہلے لوگوں کے متعلق تم سے تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا صحابہ کرام کی تلواریں کیوں ٹکرا گئی تھی آپس میں, تم سے تو کوئی سوال نہیں. جب سوال نہیں ہے تو فکر اپنا کرو اور غیر محتاط رویہ چھوڑ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بولا ہوا ایک لفظ تمہاری قبر کو تنگ کر دے, تمہارا لکھا ہوا سوشل میڈیا پہ ایک حرف تمہاری قبر کو تنگ کر دے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگ زندگی میں کیا کرتے رہے. آج بھی الحمدللہ تعالیٰ پہلا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے فیوزات سے صحیح طور پر بہرہبار فرمائے. میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اگر رمضان المبارک نہ ہوتا تو اس موقع پر اچھے خاصے ختم شریف کا اہتمام کرتا. ختم شریف کا اہتمام کرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے جس سے ہمیں یہ مکمل کرنے کی توفیق دی. تو وہ ذات اس کی بے نیاز ہے, وہ چاہے تو سارا قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو چونکہ اصطلاحات ہوتی ہیں ہماری اپنے دور کی, یہ اس کے ساتھ بڑی جو ہے یہ منسلک اور بڑی منسلک بات اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں. اصطلاحات ہوتی ہیں ہر دور کی اپنی اپنی, ہر دور کی اپنی اپنی. تو بعض لوگ ہمارے جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا مختلف حلقوں سے متاثر جن کی سوچ ہوتی ہے وہ ختم شریف جیسے الفاظ سے ہی نالاں ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کیا ہو گیا جی ختم شریف پڑھا جا رہا ہے. اچھا اس کے اوپر ابھی ہماری کامل علمی دیکھیے, اس کے اوپر کامل علمی ہماری یہ ہے کہ ساتھ ہی آپ کو سوشل میڈیا سے مراد یہ کہ ہر بندے کی سوچ اپنی اپنی ہو گئی. ساتھ ہی یہ سوالات آ جائیں گے اور کئی مذہبی طبقات کی طرف سے یہ سوالات جو ہے یہ بڑھائے بھی جاتے ہیں. دسو جی اگلی بات, دسو جی ختم شریف کتنے لیے ہے. آپ نے کبھی یہ سوال سنے کبھی کہ بھائی آپ بول کے نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے پتا چلے سنے کبھی. اچھا آپ کل شریف کا ختم رکھ لیں, 10ویں کا رکھ لیں, 40ویں کا رکھ لیں, 11ویں شریف کا رکھ لیں. اس کے اوپر پہلی بات دسو جی قرآن شریف کدھر ہے کل نہیں. سوال آتا ہے کہ نہیں آتا. بھائی 11ویں شریف کا ختم کہیں پہ لکھا ہوا ہے, دسو جی قرآن پاک جب ہو جی کتنے لکھے ہیں. اچھا جواب کیا جی قرآن پاک میں کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ بالکل سمپل ساری بات ہے. میں جب اس طرح کے سوال سنتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بندوں کے پاس ایک تو دین کا علم نہیں تھا جس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اب وہ فائدہ ایسا اٹھایا جب بندے کا سوال ہوتا ہے تو اسے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں سوچتا ہوں اس بندے کو خبر ہی نہیں کہ کتاب اللہ اصلاً ہے کیا چیز, اس کو قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ نہیں. قرآن مجید جو ہے وہ اصول دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ بولیے کیا دیتا ہے؟ اصول دیتا ہے. اور اصول و نظریات حضور علیہ السلام کی سنت پاک جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے. حضور کی سنت پاک اس کی بولیے نا, حضور کی سنت پاک اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کرتی ہے. پھر جا کے مسائل جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ان کے دلائل جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ یہ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ختم شریف جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا ختم شریف ہے کہ صاحب تفسیر نعیمی نے اس روایت کو لکھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ البقرہ مکمل کی. کتنے سالوں میں؟ 12 سال میں آپ نے سورہ البقرہ مکمل کی. اور جس دن آپ نے مکمل کی اس دن آپ نے اونٹ ذبح کر کے اپنے دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا. اسی کو ہم ختم شریف کہتے ہیں.
اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ختم شریف کہتے ہیں. اور یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی مدینہ طیبہ کے اندر. کہاں نماز جمعہ پڑھی؟ پہلی مدینہ طیبہ میں پڑھی. اور پہلی نماز جمعہ کی خوشی میں صحابہ کرام نے بکرے ذبح کیے اور ان کا گوشت 2 وقت صبح بھی کھایا اور شام کو بھی کھایا. اور آپ کو پتہ ہے پہلی نماز جمعہ میں کتنے مسلمان حاضر تھے؟ 40. کتنے مسلمان؟ 40. they will see کہ کم سے کم 80 بندوں کا اہتمام تو تھا، تو 2 وقت کھا لیا نا 40 بندوں نے. کم سے کم 40 جو ہے وہ نمازی پہلی نماز جمعہ میں موجود تھے. اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت ہے کہ باقاعدہ صحابہ کرام نے اس خوشی میں بکرے ذبح کیے اور 2 وقت تک ان کا گوشت کھایا. اسی کو پنجابی کلچر میں ختم شریف کہتے ہیں. پنجابی کلچر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ختم شریف کہتے ہیں. اور یہ کلچرل نام رکھنا یہ کوئی بے دینی نہیں ہے، خدا نخواستہ. یہ دین ساری ورلڈ کے سارے انسانوں کا یہ دین ہے. اور اس لیے یہ تو مشہور روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور کتاب جمعہ کی یہ روایت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک رستے میں بوڑھی خاتون رہتی تھی صحابیہ. وہ جب مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی وہ بڑا خوش ہوتی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہر جمعے کو جو ہوتا ہے چکندر اور جو، چکندر اور کیا؟ جو کو پیس کر چکندر کے اندر ڈالتی. صحابہ فرماتے وہ چکندر ہمارے لیے گوشت کا کام دیتا تھا. فرماتے جب ہم جمعہ پڑھ کے حضور پاک کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہوتے تو اس رستے سے جتنے صحابہ کرام گزرتے وہ صحابیہ جو ہیں وہ ان صحابہ کرام کی دعوت کا اہتمام ہر جمعے کو کرتی تھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سانو اس وجہ تو جمعے دے دن دا بڑا انتظار نہیں ہوتا سا. ایک بخاری شریف کے لفظ جن کا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تمنا ہوتی تھی، یعنی ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا کہ جب حضور پاک کی بارگاہ سے واپس آئیں گے نا تو اس محلے میں ہماری دعوت بھی کی جائے گی. یہ جو دعوتیں انہی کو پنجاب میں ختم شریف کہتے ہیں. جس کو پنجاب میں ہمارے کلچر میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کل کا ختم شریف ہے، یہ 11ویں شریف کا ختم شریف ہے، یہ 40ویں کا ختم شریف ہے، یہ جمعرات کا ختم شریف ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مختلف مواقع پر کی. اور جس بندے کو یہ بڑا خیال ہے نا، لو جی 11ویں کر دو جی قرآن شریف جو ہے، لو جی کل کا ختم کر دو جی قرآن شریف میں دسو جی کتنے لکھے ہے، دسو جی حدیث پاک کتنے لکھے ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ دعوت فکر دینے لگا ہوں ایسے سارے لوگوں کو کہ جن کے دل تحقیق والے اور ریسرچ والے نہیں ہیں، وہ خالی باتوں والے، اور اس وجہ سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. بیچاری حضور علیہ السلام کی امت کو لخت لخت کر دیا گیا ہے. میں ان کو دعوت فکر دینے لگا ہوں. آپ سارے قرآن مجید میں یہ الحمد سے لے کر بندہ سب سارے قرآن مجید میں آپ کہیں مجھے نماز کا لفظ دکھا دیجئے. بھائی اگر آپ اس اصطلاحات کو ایسی لینا ہے کہ ختم کتنے لکھی ہے، میں پوچھتا ہوں سارے قرآن مجید میں مجھے بتائیے یہ نماز کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ 6 کتابیں بڑی احادیث پاک کی، ہر کتاب کا ہر صفحہ پڑھ لیجئے، لفظ نماز آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا. یہ بھی رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. کتنا روزہ ہے؟ یہ لفظ روزہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر نہیں ہے. لفظ روزہ پورے قرآن مجید میں کہیں پہ، حدیث پاک کی کسی کتاب میں لفظ روزہ موجود نہیں. تو اگر اس وجہ سے آپ نے کسی چیز کا انکار کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں کتنا کو بڑا مفکر اور مفتی ہے جو صبح کہے کہ نماز نہیں پڑھنی اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر لفظ نماز نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ نماز فارسی کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ بولیے کس زبان کا؟ اور قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ تو ایک فارسی کا لفظ آپ جا کے عربی کی کتاب سے ڈھونڈیں گے، پھر ویسے کان پکڑوا کے منہ دوسری طرف کر دینا چاہیے، ایسے کر لے گا. روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. تو اب اگر آپ اس طرح اصطلاحات کو لینے لگ جائیں گے تو قرآن مجید اصطلاحات کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے نماز کے لیے لفظ صلاۃ استعمال فرمایا. کیا لفظ استعمال فرمایا؟ صلاۃ. اور درود کے لیے بھی کیا لفظ استعمال فرمایا؟ صلاۃ. سو جو صلاۃ اللہ کے لیے بھی صلاۃ ہے قرآن کی نظر میں، اور مصطفیٰ کے لیے بھی صلاۃ ہے.
یہ فرق اگر قائم نہ کریں گے بھائی اس مقام پر جو صلاۃ ہے اس کا معنی نماز ہے، اگر یہ فرق قائم نہیں کیا جائے گا، آدھی سے زیادہ امت حضور کی ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والی اور ایران میں رہنے ساری امت گمراہ ہو جائے گی۔ بھائی صلاۃ کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ اس جگہ پہ صلاۃ کا معنی نماز تھا، اس جگہ پہ صلاۃ کا معنی درود تھا۔ آپ نہ لفظ بولیے، لفظ نماز کو بولنا چھوڑ دیجئے، آپ کی اگلی جنریشن فرق ہی نہیں کر پائے گی درود کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ اس لیے اصطلاحات کے اوپر نہیں جاتے، چیز کی اصل کے اوپر جاتے، اوریجن کے اوپر جاتے ہیں۔ پھر اصطلاحات ہر دور کی اور ہر وقت کی، بولیے عرب کے علاقے میں نماز کو نماز کہتے ہیں، بولیے بھئی انہوں نے فارسی ساری عمر پڑھی نہیں تو وہ نماز کو صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں گے اور سمجھ گئے۔ اس لیے جو بندہ ایسی ڈیمانڈز کرتا ہے نا کہ جی اے وہ قرآن کتے لیے، اے وہ کتے لیے، اس کو بولیے کہ آپ کسی محفل میں آ کر دیکھیں، پھر دیکھیے کہ اگر اس محفل میں جو بیان کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا نہیں، کوئی شبہ ہو سکتا نہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو قرآن مجید سامنے پڑھا ہوا بھی ہو تو اس کے پڑھے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ گمراہی گمراہی ہے، گمراہی گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔